لگتا تھا جیسے ہی میں کنویں کی تہہ میں پاؤں رکھوں گا زہریلے سانپ اور بچھو میرے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور مجھے ڈس کر مجھے موت کی نیند سلا دیں گے۔ لیکن میں جس مہم کا عزم لے کر وہاں آیا تھا وہ مجھے ہر حالت میں کامیابی کے ساتھ مکمل کرنا تھا۔ میں کنویں کی تہہ سے صرف ایک زینے کی بلندی پر تھا۔ کنویں کی تہہ میں کوڑا کرکٹ بڑھا ہوا تھا اور ناگوار بو فضا میں حاوی تھی۔ میں نیچے اترا، میرا پاؤں سوکھی گھاس میں دس گیا۔ میں نے کنویں کی دیوار کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم پر موت کا ڈر تھا، ہر قدم پر لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی سانپ بچھو مجھ سے ڈس لے گا۔ ایک سانپ نے اس طرح پھنکار ماری جیسے میرے پاؤں ان کے اوپر آ گئے ہیں۔ میں لرز گیا، گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں کنویں کی دیوار کو ہاتھ سے ٹٹولتا جا رہا تھا۔ آخر ایک جگہ میرا ہاتھ دیوار کے اندر چلا گیا۔ یہی کنویں کی کھڑکی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، کھڑکی کے اندر کچھ نظر نہ آیا۔ میں اس کے اندر چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نرم اور گیلی مٹی پر چل رہا ہوں۔ اندھیرا یہاں اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ مجھے کھوپڑی والی طاق کی تلاش تھی۔ میں سر اونچا نہیں کر سکتا تھا۔ اس غار کی چھت بہت نیچی تھی۔ مجھے چھتری والی قبر کی بات یاد آ گئی۔ میں ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ آخر میرا ہاتھ دیوار کے ایک شگاف میں چلا گیا۔ یہ شاید طاق تھا۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ ادھر ادھر مارا۔ میرا ہاتھ ایک انسانی کھوپڑی پر پڑ گیا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا میرے ہاتھوں کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور کھوپڑی کو لے کر شگاف کی کھڑکی سے باہر کنویں میں آ گیا۔ مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے بالکل قریب سے کوئی سانس بھر رہا ہے۔ پھر کسی نے جیسے میرے کندھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میرے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ میں اس طرح دیوانہ وار کنویں کے زینے کی طرف دوڑا جس طرح آدمی گھٹنے گھٹنے پانی میں دوڑتا ہے، اور جیسے ہی میں زینے پر پہنچا کسی نے پیچھے سے میری ٹانگ پکڑ لی ہے۔ میں زور سے پاؤں کو جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف چڑھنے لگا، بلکہ بھاگنے لگا۔ سیڑھیاں ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ خوف اور دہشت کے مارے میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا اور بے جان سا ہو گیا تھا۔ جوں ہی میں آخری سیڑھی پر آیا میں نے کنویں کے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں جھاڑیوں میں گرتے ہی اٹھا اور جس پگڈنڈی سے آیا تھا اسی طرف دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا۔ خدا جانے یہ دہشت کا اثر تھا یا چند قدم دوڑنے کے بعد ہی میرے سانس اکھڑنا شروع ہو گئے تھے۔ انسانی کھوپڑی میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ میری ٹانگوں میں سے جیسے جان نکل چکی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ کھوپڑی کی یہ حالت تھی کہ کبھی وہ گرم ہو جاتی اور کبھی ٹھنڈی ہو جاتی، مگر میں نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس کھوپڑی میں میری بہن کی بیماری سے نجات کا راز پوشیدہ تھا۔ میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ جب ذرا ٹانگوں میں جان آئی تو میں اٹھا اور سامنے والے درختوں کی جانب بڑھا۔ ان درختوں کے نیچے کامنی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں درختوں کے پاس گیا تو وہ اچانک سے میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک موم بتی کی طرح جلتی ہوئی چمک دیکھی۔ اس نے پوچھا، کھوپڑی لے آئے ہو؟ میں نے کہا، لے آیا ہوں، اور میں نے کھوپڑی والا ہاتھ اس کی آنکھ طرف بڑھا دیا۔ اس نے کھوپڑی میرے ہاتھ سے لے لی اور بولی، تم نے دشمن کے قلعے کا دروازہ توڑ دیا ہے، اب قلعے میں داخل ہونا ہی باقی ہے۔ وہ مجھے واپس کھنڈر والے اپنے آشرم میں لے آئی۔ یہاں دیا جل رہا تھا۔ کامنی دیے کی روشنی میں کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں گھما کر غور سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، دیکھا میرے طلسمی منتر کا اثر، تم وہ کھوپڑی کنویں سے نکال لائے جس سے سن کر دیوتا لوگ بھی ایک بار کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ میں نے کامنی سے کہا، میں نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے، اب تم نے جو بھی جادو ٹونا کرنا ہے وہ کرو اور میری بہن کو اس موذی مرض سے نجات دلاؤ جو اسے آہستہ آہستہ المناک موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ کامنی نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گی۔ تمہاری بہن کو میں پاتالی چڑیل کے پنجے سے ضرور آزاد کرواؤں گی۔ اس نے کھوپڑی شیولنگ کے گول لمبوترے پتھر کے اوپر رکھ دی اور منتر پڑھنے لگی۔ میں ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ دیر تک منتر پڑھ کر کھوپڑی کے اوپر پھونکتی رہی۔ پھر اس نے مٹی کے لوٹے میں سے پانی نکال کر 7 بار کھوپڑی پر پانی کے چینٹے مارے۔ اس کے بعد کامنی نے آنکھیں بند کر لیں
اور سر جھکا دیا جیسے کسی کو دیکھ کر اس کی تعظیم کر رہی ہو۔ وہ 10-15 منٹ اسی حالت میں رہی۔ میں دیے کی روشنی میں انسانی کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کھوپڑی میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ شیولنگ کے پتھر کے اوپر کانپنے لگی۔ کانپتے کانپتے وہ اوپر کی طرف اٹھی اور اس نے کھوپڑی میں اڑنا شروع کر دیا۔ کامنی نے آنکھیں کھول دیں اور میری طرف دیکھ کر ہاتھ کی انگلی سے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ انسانی کھوپڑی کو کوٹری کے اندر دائرے کی شکل میں چکر لگا رہی تھی۔ کامنی نے دوبارہ منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اب وہ اونچی آواز میں منتر پڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے کامنی کے منتر کی آواز بلند ہو رہی تھی، کھوپڑی کے گرد گردش کی رفتار بھی تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ کھوپڑی کو کوٹری کی دیوار سے ٹکرانے لگی۔ اس کی حالت اس زخمی پرندے کی طرح ہو گئی تھی جو بند پنجرے سے باہر نکلنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہو، لیکن اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو۔ کامنی برابر اونچی آواز میں منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ انسانی کھوپڑی دیواروں سے سر ٹکرا کر جیسے تھک گئی تھی۔ اس کی رفتار دھیمی ہونے لگی۔ وہ کوٹری کی بند فضا میں اڑتے اڑتے جھول کھانے لگی، پھر اپنے آپ شیولنگ کے پتھر کے اوپر آ کر ٹک کر بیٹھ گئی۔ تب کامنی نے غضبناک آواز میں کہا، جل سگنی، اب تو میرے قابو میں ہے، اب تو میرے حکم کا پالن کرنے پر مجبور ہے۔ میری تو نظریں کھوپڑی پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھے اس دھما چوکڑی سے نجات مل گئی ہے۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ گردش کرنے والی انسانی کھوپڑی اگر میرے سر کے ساتھ ٹکرا جاتی تو میری اپنی کھوپڑی اڑ جاتی۔ کامنی نے لوٹے میں سے پانی کا چلو بھر اور کھوپڑی پر چھڑک دیا، پھر اس نے کھوپڑی کو اٹھا لیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، میں نے تمہاری بہن میں گھسے ہوئے اسیب پاتالی چڑیل کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اب صرف ایک شرط پوری کرنی رہ گئی ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ کامنی نتکی بولی، اس کھوپڑی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لاہور لے جاؤ۔ اس کے اندر چٹکی بھر شکر پڑی میں باندھ کر رکھنے کے بعد اسے ایک رات کے لیے چھتری والی قبر کے اندر چھوڑ دینا۔ دھوپ نکلنے کے بعد قبر میں آ جانا۔ کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیاں نکال کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینا اور کھوپڑی کو اسی چھتری والی پرانی قبر کے اندر دفن کر دینا۔ گھر آ کر پہلا کام کرنا، اپنی بہن کو پڑیا والی شکر پانی میں ڈال کر پلا دینا۔ تمہاری بہن کو پاتالی چڑیل کے منحوس اسیب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو ایک سبب تو پیدا ہوا۔ میں کامنی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بولنے لگا تو وہ بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہاں ایک اور ضروری بات میں تمہیں کہنا بھول گئی، زندگی میں کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو میں تمہیں اس پرانی کوٹری میں ملوں گی۔ یہ کوٹری جس کھنڈر میں واقع ہے اور جہاں تم اس وقت بیٹھے ہو، یہ اس علاقے میں مرن گھاٹ کے نام سے مشہور ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو کوئی مرن گھاٹ یعنی اس کھنڈر میں آتا ہے مر جاتا ہے اور اس کی لاش کھنڈر کے دروازے پر ملتی ہے۔ مگر تم بے دھڑک چلے جانا، اس کھنڈر مرن گھاٹ میں روحیں بھی رہتی ہیں، لیکن گھبرانا نہیں، یہ تمام بدروحیں میری دوست ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اگر میں تمہیں یہاں نہ ملی تو یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، میں جہاں بھی ہوں گی مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم میرے آشرم میں آ گئے ہو، میں اسی وقت آ جاؤں گی۔ کامنی نے انسانی کھوپڑی کپڑے میں لپیٹ کر ایک تھیلے میں ڈال کر مجھے دے دی اور کہا، اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے سے الگ نہ کرنا۔ اگرچہ میں نے اس کھوپڑی کے ذریعے تمہاری بہن کو چمٹی ہوئی بدروح چڑیل یہ پاتالی کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن پاتالی چڑیل بڑی عیار اور خطرناک چڑیل ہے۔ وہ اپنے طور پر خواہ کتنا جادو ٹونا کر لے یہ کھوپڑی حاصل نہ کر سکے گی۔ کھوپڑی واپس لینے کے لیے شرط ہے کہ تم اسے اپنے ہاتھ سے دے دو۔ وہ کسی بھی بیس میں تمہارے پاس آ کر تم سے کھوپڑی دیکھنے کی خواہش کرے گی، لیکن خواہ کچھ بھی ہو جائے تم اس وقت تک یہ کھوپڑی کسی کو نہ دکھانا جب تک کہ تم اسے چھتری والی قبر میں دفن نہیں کر دیتے۔ ایک بار یہ کھوپڑی قبر میں دفن ہو گئی
اس کے بعد پتالی چڑیل اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکے گی۔ کھوپڑی کو قبر میں زمین گہری کھود کر دفن کرنا۔ اب تم سو جاؤ، صبح تمہیں جگا دوں گی، اس کے بعد تم ریل میں سوار ہو کر لاہور واپس چلے جانا۔ اس بدروحوں کی کوٹھری میں سندور اور لبان کی بو سے میرا دماغ بند ہو رہا تھا۔ میں نے کھلی ہوا میں جانے کو بےتاب تھا۔ کھوپڑی والا تھیلا میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں نے کامنی سے کہا، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی، میں جلدی سے جلدی اپنی بہن کے پاس پہنچ جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی بیماری کا علاج کر سکوں، اس لیے میں اسی وقت کھنڈرو ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی دلی و جانے والی گاڑی مجھے مل ہی جائے گی۔ کامنی کہنے لگی، اس وقت تمہیں اسٹیشن تک کوئی سواری نہیں ملے گی، کیا 40-50 میل پیدل چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا، کامنی دیوی، میرا جانا بڑا ضروری ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ منہ میں شاید کوئی منتر پڑھ رہی تھی یا کسی نظر نہ آنے والی مخلوق سے کوئی بات کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، کہنے لگی، میں نے تمہارا انتظام کر دیا ہے۔ اس مرن گھاٹ والے کھنڈر سے نکلنے کے بعد بائیں طرف چلے جانا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد تمہیں درختوں میں سے ایک جگہ ایک یکا کھڑا ملے گا۔ اس کا کوچوان آگے بیٹھا ہوگا، تم خاموشی سے یکے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جانا۔ خبردار یکے کے کوچوان کو بلانا یا اس سے بات چیت کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ یکا تمہیں کھنڈرو ریلوے اسٹیشن پہنچا دے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے کھوپڑی والا تھیلا اپنی گردن میں ہی اس طرح لٹکا لیا کہ کھوپڑی میرے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کامنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ خاموشی سے کوٹھری سے باہر نکلا۔ مرن گھاٹ کھنڈر سے باہر آ کر میں بائیں جانب چلنے لگا۔ یہ جنگل کا زیادہ گھنا حصہ نہیں تھا۔ درختوں کے جھنڈ فاصلے فاصلے پر تھے، مگر جھاڑیوں کی بے شمار ہونے کی وجہ سے چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ چلتے چلتے میں گھنے درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل آیا تو سامنے اندھیرے میں مجھے ایک تانگا یعنی یکا نظر آیا۔ قریب آ کر دیکھا کہ یکا بالکل خالی ہے۔ اگلی سیٹ پر کوچوان بالکل ساکت اور سیدھا بیٹھا ہوا ہے۔ کامنی نے کہا تھا کہ یکے میں خاموشی سے بیٹھ جانا اور کوچوان سے کوئی بات نہ کرنا۔ اگر وہ خود بات کرے تو کوئی جواب نہ دینا، خاموش رہنا۔ میں کامنی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یکے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کوچوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے گھوڑے کو سانتا مارا اور گھوڑا اچھل کر دوڑنے لگا۔ گھوڑا یکا سمیت اس طرح گھنی جھاڑیوں میں درختوں والے نیم جنگلاتی علاقے میں دوڑ رہا تھا جیسے وہ کوئی کھلی اور کشادہ سڑک پر ہو۔ عجیب بات یہ تھی، جھٹکا نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز نظر آ رہی تھی جیسے دریا میں کشتی تیر رہی ہو۔ مجھے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گھوڑا اپنے آپ ادھر ادھر مڑ رہا تھا۔ ہر لمحے اس بات کا خدشہ محسوس ہو رہا تھا کہ یکا کسی درخت کے ساتھ نہ ٹکرا جائے، لیکن ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا اور یکا جنگل سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گیا۔ اب وہ ایک کچی سڑک پر جا رہا تھا اور اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ نہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی، نہ یکے کی چون چڑا کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کوئی جادوئی اڑان کھٹولا تھا جو زمین سے تھوڑا بلند ہو کر پرواز کر رہا تھا۔ فاصلہ بڑی جلدی طے ہو رہا تھا۔ دور سے مجھے روشنیاں نظر آنی شروع ہو گئی۔ یہ کافی روشنیاں تھیں اور کھنڈرو شہر کی روشنیاں ہی تھیں۔ میں کوچوان سے پوچھنے ہی والا تھا کہ یہ کھنڈرو شہر کی روشنیاں ہیں تو اچانک مجھے خیال آ گیا کہ کامنی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ راستے میں کوچوان سے کوئی بات نہ کرنا اور اگر وہ کوئی بات کرے تو اس کا کوئی جواب نہ دینا۔ جب روشنیاں قریب آ گئیں اور رات کی تاریکی میں ایک پکی سڑک پر آ گیا تو کوچوان نے کہا، بابو کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر ایک سوال کیا، بابو کھنڈرو سے آگے کہاں جاؤ گے؟ میں نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ کوچوان تیسری بار بولا، بابو رات کے وقت اسٹیشن پر جا کر کیا کرو گے؟ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ گھر چلو۔ کوچوان کسی مشینی زبان کی طرح بول رہا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹ بند کر لیے، اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوچوان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اچانک مجھے ایک دھچکا سا لگا جیسے یکا ایک دم زمین پر اتر گیا ہے۔ اب مجھے یکے کے ہلکے دھچکے لگ رہے تھے اور گھوڑے کے ٹاپوں کی بھی آواز آنی شروع ہو گئی تھی۔
اکا دکا سواریاں کسی وقت گزر جاتی تھی۔ کوچوان نے یکے کو سڑک کی ایک طرف روک لیا اور خود بالکل ساکت ہو کر بیٹھا رہا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی نہ کہا کہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں تک پیدل چلے جاؤ۔ میں جلدی سے یکے سے اترا اور میرے اترتے ہی کوچوان نے یکے کو سڑک پر موڑا اور یکا تیزی سے سڑک پر واپس چلنا شروع ہو گیا۔ سڑک پر تھوڑی دور جانے کے بعد یکا اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سر جھٹک کر خدا کا شکر ادا کیا اور کھنڈرو شہر کی روشنیوں کا رخ کر لیا۔ کھوپڑی والا تھیلا میرے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ میں نے گلے سے تھیلا اتار کر بغل میں دبا لیا۔ راستے میں ایک آدمی سے اسٹیشن کا راستہ پوچھا اور اسٹیشن پر آ گیا۔ اسٹیشن کے کلرک پر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ رات کے 3 بجے والی دلی کی طرف جانے والی ایک گاڑی صبح 6 بجے کھنڈرو پہنچے گی۔ ویٹنگ روم میں یا پلیٹ فارم کے بینچ پر سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کھوپڑی سے غافل نہیں ہونا تھا۔ میں نے چائے کی کینٹین پر کھڑے ہو کر گرم چائے کا ایک گلاس پیا۔ تھیلے میں لپیٹی ہوئی کھوپڑی کا گولا سا بنا کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر پلیٹ فارم پر ٹہلتا رہا، پھر ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کسی وقت مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میرے کان کے قریب آ کر گہرے گہرے کوئی سانس لے رہا ہے۔ پہلے میں نے کوئی خیال نہ کیا، لیکن ہر 3-4 منٹ کے بعد میرے کان میں کسی کے لمبے لمبے سانس لینے کی آواز آنے لگی تو بینچ سے اٹھ کر پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی بدروح کے سانس لینے کی آواز ہے جو کھوپڑی کے پیچھے آئی ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ کامنی نرتکی نے بڑے زبردست طلسم سے اس کھوپڑی کی روح پر فتح حاصل کی ہے اور یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے مجھے خبردار بھی کر دیا تھا کہ جب تک تم کھوپڑی کو چھتری والی قبر میں دفن نہیں کر لو گے، اس کھوپڑی کی بدروح کھوپڑی پر اپنے قبضے میں لینے کے لیے تمہارے پیچھے لگ جائیں گی۔ لیکن کامنی نے کھوپڑی پر جو طلسم پھونکا تھا، اس نے بقول کامنی کے میرے ارد گرد ایک طلسمی حصار بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے کوئی بدروح میرے قریب بھی نہیں بھٹک پا رہی تھی۔ کچھ وقت تک میرے کانوں میں بدروحوں کے سانس لینے کی آوازیں آتی رہیں، پھر اپنے آپ وہ غائب ہو گئی۔ دن نکل آیا تھا، چاروں طرف دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا۔ ٹرین اپنے ٹائم سے آدھا گھنٹہ لیٹ تھی۔ میں 3rd کلاس کے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ سارا دن ساری رات ٹرین چلتی رہی۔ دوسرے روز صبح کے وقت ٹرین دلی پہنچی۔ دلی سے میں نے پنجاب ایکسپریس پکڑ لی اور لاہور پہنچ گیا۔ گھر والوں کے لیے میں بہن کی بیماری کے سلسلے میں کسی ماہر ڈاکٹر سے ملنے دبئی گیا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ والد صاحب گھر پر ہی تھے۔ کہنے لگے، ڈاکٹر سے بات ہوئی؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کا اشارہ کپڑے سے لپٹی ہوئی کھوپڑی کی طرف تھا۔ والدہ بھی موجود تھی۔ یہ میرے دوست خالد کے بھانجے کے لیے گھر میں کھیلا جانے والا فٹ بال لایا ہوں، اور میں نے اپنے کمرے میں جا کر کھوپڑی کو الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ اتنے میں آسمہ بہن بھی اپنے کمرے سے نکل آئی اور اسے دیکھ کر میرا دل بے حد مغموم ہو گیا۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں میں حلقے پڑ چکے تھے۔ لگتا تھا کہ اس کے جسم میں صرف اتنا ہی خون باقی رہ گیا ہے جس سے وہ گرتے پڑتے زندہ ہے۔ منحوس پتالی چڑیل نے اس کے جسم کا خون کافی حد تک پی لیا تھا۔ اپنے کمرے سے بڑے کمرے تک آتے آسمہ کا سانس پھول گیا۔ والدہ نے اسے سہارا دے کر صوفے پر لٹا دیا۔ میں نے اسے کہا، فکر نہ کرو آسمہ بہن، مجھے ایک ایسی دوائی مل گئی ہے جس کی ایک ہی خوراک سے انشاءاللہ تم بالکل تندرست ہو جاؤ گی۔ والد صاحب نے کہا، مجھے بتاؤ وہ کون سی دوائی ہے؟ دبئی والے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے کہا، دبئی والا ڈاکٹر واقعی بڑا تجربے کار ڈاکٹر اور ذہین ڈاکٹر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی راولپنڈی میں پریکٹس کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فون پر پنڈی والے ڈاکٹر کو آسمہ کی علالت کی علامات بتا دی تھیں۔ آسمہ کو جو دوائی کی ضرورت تھی، اتفاق سے وہ دبئی اور دوسرے عرب امارات میں کسی میڈیکل سٹور پر نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پنڈی میں اپنے بھائی کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس مطلوبہ دوائی موجود ہے۔ میں بس آ کر اب پنڈی جا رہا ہوں، کل دوائی لے کر واپس آ جاؤں گا۔ ابھی تک میں خالد سے نہیں مل رہا تھا۔ چھتری والی قبر میں کھوپڑی دفن کرنے سے پہلے میں خالد سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ ساری بات مجھے راز ہی رکھنی تھی اور اپنے عزیز دوست کو بھی نہیں بتانی تھی۔ صبح کے وقت میں لاہور پہنچا۔ تھوڑی دیر گھر میں بیٹھنے کے بعد
بس میں سوار ہو کر پنڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پنڈی کے راجہ بازار میں نے ایک دکان سے 1 پاؤ شکر خریدی۔ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر میں نے شکر کے لفافے میں سے چٹکی بھر شکر نکالی، اسے چھوٹی سی پڑیا میں ڈال دیا اور اٹیچی کیس میں سے کھوپڑی نکال کر اس کے اندر پڑیا رکھ دی۔ میں کھوپڑی کو کپڑے میں لپیٹنے لگا تو کھوپڑی ذرا سی کانپی۔ میں نے اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ کھوپڑی کی بدروحیں یا پاتالی چڑیل کی بدروح کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے مجھ پر حملہ کر رہی تھی، مگر کامنی کے منتروں نے میرے ارد گرد کا جو طلسمی حولہ بنا رکھا تھا وہ ان بدروحوں کو میرے پاس نہیں آنے دے رہا تھا، بلکہ ان کا ہر حملے میں ناکام ہونا اس چیز کی گواہی تھی کہ وہ ان پر حاوی ہے۔ پنڈی سے میں ایک بس میں سوار ہو کر 2-2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک پہاڑی مقام پر آ گیا، جہاں ویران قلعے کے پہلو میں گوروں کا پرانا قبرستان تھا اور جہاں چھتری والی قبر بھی تھی۔ اس پہاڑی شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے کمرے میں ٹھہر گیا۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا۔ پہاڑی کا یہ چھوٹا سا شہر خالی سا ہو گیا تھا، ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ میں نے اٹیچی کیس میں سے کپڑے میں لپیٹی ہوئی کھوپڑی نکال کر بغل میں دبائی اور گوروں کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی سی پہاڑی اترائی چڑھنے کے بعد میں قبرستان میں آ گیا۔ قبرستان میں دن کے وقت بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چھتری والی قبر دور سے نظر آ رہی تھی۔ میں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا چھتری والی قبر کے پاس آ کر قبر کے شگاف کے پاس بیٹھ گیا۔ قبر میری دیکھی بھالی تھی، مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں قبر میں اتر گیا۔ مجھے 1 رات کے لیے کھوپڑی کی قبر کے اندر رکھنی تھی۔ بقول کامنی نتکی کے قبر کے اندر کھوپڑی کی حفاظت اس طلسم نے کرنی تھی جو کامنی نے منتر پڑھ کر کھوپڑی میں پھونکا تھا۔ میں نے کھوپڑی کو قبر کے اندر سرہانے کے جانب کونے میں رکھ دیا اور واپس آ گیا۔ کامنی نے کہا تھا کہ ایک بار کھوپڑی چھتری والی قبر کے اندر پہنچ گئی تو پھر بڑے سے بڑے جادوگر کا جادو بھی اس پر کام نہیں کرے گا۔ ہوٹل میں واپس آتے ہی شام ہو گئی، باہر سخت سردی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں پھر بھی سکون تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں لحاف اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر کسی جادوگر یا کھوپڑی کی بدروح کا کوئی منتر چل گیا تو کہیں کھوپڑی غائب نہ ہو گئی ہو۔ کافی دیر تک میں یہی سوچتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ سونے سے پہلے میں نے صبح کے 4 بجے کا الارم لگا لیا تھا، کیونکہ کامنی نے کہا تھا کہ دوسرے دن منہ اندھیرے جا کر کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیا نکال لینا اور کھوپڑی کو وہیں قبر میں دبا دینا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے، سر پر اونی ٹوپری جمائی اور گوروں کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں دوسرے ہاتھ میں کو گرم اون کے کوٹ میں جیبوں میں رکھے قبرستان کی طرف چلا جا رہا تھا۔ سرد ہوا چل رہی تھی، راستے کا مجھے پتہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں گوروں کے قبرستان میں چھتری والی قبر کے پاس پہنچ کر قبر کے شگاف کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اوور کوٹ اتار کر باہر رکھ لیا، ماچس کی تیلی جلا کر اندر روشنی ڈالی۔ کھوپڑی قبر کی لحد میں اسی طرح پڑی تھی جس طرح میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ میں قبر کی لحد میں اترا اور میں نے اپنا پہلا کام یہ کیا کہ کھوپڑی میں سے شکر کی پڑیا نکال کر جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد کانڈی کی مدد سے قبر کے اندر سرہانے کی جانب زمین کھودنی شروع کر دی۔ زمین سخت تھی، 1.5 فٹ گڑھا کھودتے کھودتے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ سورج نکلنے سے پہلے کھوپڑی کو قبر میں دبانا تھا۔ جب قبر میں سوراخ گہرا ہو گیا تو میں نے کھوپڑی نیچے لے جا کر رکھ دی اور اوپر مٹی ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا۔ اس کے اوپر باہر سے روڑے پتھر، خشک پتھر لا کر ڈال دیے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں کھوپڑی قبر میں دفن کرنے لگا تھا تو میرے کانوں میں کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ آواز بڑی دور سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ ظاہر ہے جو بدروح اس کھوپڑی کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ اسی کی چیخ ہوگی۔ وہ چھتری والی قبر سے دور دور پھر رہی تھی۔ قبر میں آ کر کھوپڑی اٹھا کر لے جانے کی اس میں کوئی ہمت تو نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کامنی کے پھونکے ہوئے منتروں کا کوئی توڑ تھا۔